بیٹیاں بوجھ نہیں رحمت ہیں۔ وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد رات تھی۔ راولپنڈی کی اس تنگ گلی میں واقع اس 2 کمروں کے مکان میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ بائیں طرف موجود کمرے میں عائشہ، زینب اور فاطمہ بظاہر تو خوش تھیں مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ دعا یہ تھی کہ اے میرے مالک، اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو، ورنہ ابو غصہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھیں کہ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سکینہ بی بی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے تیری، دائی اماں نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی مبارکباد دائی اماں، راشد آئے گا دوسرے شہر سے تو وہ گھر سر پر اٹھا لے گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، سکینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ سکینہ بی بی، اس راشد کو تو اللہ ہی ہدایت دے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، اللہ کے کام ہے۔ اسے کہو خدا سے ڈرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں۔ دائی اماں بول رہی تھی اور سکینہ غائب دماغی سے سن رہی تھی، کیونکہ ذہن اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اب راشد کو پتہ چلے گا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا۔ اتنے میں دائی اماں کی آواز کانوں میں پڑی، بیٹی سردی بہت ہے، اپنا خیال رکھنا، میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کی دین ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئیں جو بالکل دبلی پتلی کمزور تھیں۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر ماں کے پاس آئیں اور آنکھوں میں آس لیے ماں سے پوچھنے لگیں، امی ہمارا بھائی ہوا ہے؟ لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائی ماں اب جا چکی تھی۔ امی بتائیں نا، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا بھائی تمہاری، پھر سے بہن ہوئی ہے، سکینہ نے آنسو پوچھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور زینب بڑی تھی اور اس بات کو سمجھتی تھی کہ اب ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ابھی صرف 4 سال کی تھی۔ وہ بار بار اپنی نئی بہن کا منہ چوم رہی تھی۔ امی اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ردا، ردا نام ہے آپ کی بہن کا، سکینہ نے دہراتے ہوئے کہا۔ سکینہ، نیلم اور ریاض تینوں بہن بھائی تھے، جن میں سے سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی رؤف، جو سکینہ کا باپ تھا، کھیتوں میں کام میں مصروف تھا، اچانک اس کے پیر پر سانپ نے کاٹ لیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، کھیتوں میں تڑپتے ہوئے ہی اس کی موت ہو گئی۔ یاسمین، سکینہ کی ماں نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پالا پوسا، گھر گھر جا کر کام کرتی، اپنے بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ سکینہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے ہی اس کا رشتہ ہو گیا اور وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ساس کا رویہ اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو بھی جہیز کے طعنے ملتے، تو کبھی کام چوری کا سارا دن ساس خود باتیں سناتی اور راشد کے آنے کے بعد اسے بھی سکینہ کی شکایتیں لگاتی، جس کے بعد وہ گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ کے بچوں میں سب سے بڑی عائشہ تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ساس بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے، لیکن سکینہ کو نہیں پتہ تھا کہ بیٹی پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کر دیا، جو اب اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مار بھی پڑتی ہے۔ اور زینب اور فاطمہ کی پیدائش پہ تو انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ راشد، راشد آ دیکھ بیٹا، ایک اور لڑکی پیدا کی ہے اس نے، مجھے تو لگتا ہے میں کبھی اپنے پوتے کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی، یہ حسرت میں دل میں لیے ہی قبر میں چلی جاؤں گی، سکینہ نے روتے ہوئے راشد سے کہا، جو ابھی بھی دکان سے آیا تھا۔ اماں میں کیا کروں، اب تو نے اس سے منحوس عورت سے میری شادی کروائی ہے، راشد نے جواب دیا۔ اور واقعی پھر کچھ ہی عرصے بعد سکینہ کی ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور راشد بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ابھی بھی جانے سے پہلے سکینہ کو کہہ کر گیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا، پڑی رہنا پھر سڑکوں پر۔
اب ردا کی پیدائش پہ سکینہ کو یہی ڈر تھا کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا۔ تینوں بچیاں اپنی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھیں، جبکہ سکینہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا، جہاں غصے سے سرخ چہرہ لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ کون ہے زینب جو اتنی زور سے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم۔ راشد آپ آ گئے؟ کھانا؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، راشد کی گرجدار آواز گونجی۔ بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کہا تھا نا میں نے کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم منحوس عورت ہو، تم کبھی مجھے بیٹا نہیں دے سکتی۔ اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، ابھی مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھیں۔ راشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ رب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ ان معصوم بچیوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی ہوگا۔ زیادہ مولانی صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم منحوس ہو، تم مجھے کبھی بیٹے کی خوشی نہیں دے سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی ابھی جا چکا تھا۔ ردا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو وہ بیوی بچیوں کو دیتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچوں کو اسے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ راشد غصے میں آ کر گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچیوں کو بھی مارتا۔ اس سب سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے اسے ملتے، ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ اولاد دینا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ ترجمہ: تمام بادشاہت اللہ کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ سورہ شورى۔ بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ردا 3 سال کی ہوئی، اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی ہی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب اور فاطمہ اور ردا بھی بہت خوش تھی کہ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور ایان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتا تھا، جبکہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویے کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور ایان کا بھی رویہ ان کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ چاروں بہنیں ان سے بڑی تھیں، لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کا بالکل بھی احترام نہیں کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا، اور ان دونوں کے لیے ہر وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے ہی بدتمیز ہوتے گئے۔ نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض، جو کہ سکینہ کا بھائی تھا اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ سکینہ کو بھی شادی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وجہ تھی راشد کا رویہ۔ وہ سکینہ کو کہیں نہیں جانے دیتا تھا، لیکن اب بھائی کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے سوچا ایک دفعہ راشد سے پوچھ لیتی ہوں، شاید اجازت دے دے۔ بچے بھی اتنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کو بےتاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں شروع کر دیں۔ امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت بھی دے دے۔ زینب نے بھی اپنی دعا شامل کی۔ اچھا بس بھی کر دو، آج کرتی ہوں تمہارے ابو سے بات، اب سو جاؤ۔ رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی، لیکن راشد نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس شرط پر مانا کہ ایان اور ریحان دونوں راشد کے پاس ہی رہیں گے۔ چاروں بیٹیوں اور سکینہ کو اجازت مل گئی تھی جانے کی۔ ایان اور ریحان تو ویسے بھی باپ کے پاس زیادہ خوش رہتے۔ صبح ہفتے کا دن تھا۔
جب سب بچیوں کو پتہ چلا کہ انہیں جانے کی اجازت مل گئی ہے اور وہ سب خوشی خوشی سامان باندھنے میں مصروف ہو گئے، یہ جانے بنا کہ یہ سفر کچھ لوگوں کی زندگی بدل دینے والا ہے اور کچھ کی زندگی ختم کرنے والا ہے۔ ناول سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسے ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔